سامنے میرے اپنے لوگ، اپنے علاقے کے لوگ، اپنی زمین کے لوگ، اپنے گاؤں کے لوگ، اپنے خون کے لوگ، اپنے قبیلے کے لوگ، سبھی اپنے لوگ ہیں۔ جنرلی جب مکس کیٹرنگ پروگرام ہوتا ہے تو بڑا مجموعہ اسپیشلی مسلم مجموعہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ نعرہ لگائے کہ وہ تالی بجائے تو کیا کرے۔ تو تالی بجانا آپ کے لیے منع نہیں ہے، اگر کوئی آپ کے عقیدے کا نہیں ہے، ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ، وہ آپ کے مولا کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی تقریر میں آپ تالی ایسے بجائیے کہ ایسا نہ لگے کہ آپ کا ایک ہاتھ گھر پہ چھوڑ کے آئے، دونوں ہاتھ سے بجائیے، ٹھیک ٹھاک بجائیے۔ دوسرے ماشاءاللہ سے سیوان میں کب سے مولائیوں کی کال پڑ گئی۔ یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں گاؤں گاؤں میں مولائی ہیں، قریہ قریہ میں مولائی ہیں، بستی بستی میں مولائی ہیں۔ اور میرے خیال سے اگر مسلمانوں کو، جو ہمارے ہندو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مسلمانوں کو اگر عقیدوں میں بانٹ کے نہ دیکھیں تو دو ہی فرقے ہیں مسلمانوں میں، ایک حسین کی تعزیہ اٹھاتا ہے، ایک حسین کی تعزیہ نہیں اٹھاتا۔ 98% سے زیادہ ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ آبادی ہے جو حسین کا تعزیہ اٹھاتی ہے۔ اگین سے بات شروع کرتا ہوں، کتنا منٹ ہے؟ 3-4-5 منٹ؟ آپ لوگوں کیا خواہش ہے؟ پڑھے گا؟ میں بالکل پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ بھی ذرا تیار ہو ٹھیک سے، کیونکہ دیکھیں یہ جو میں نے تعزیہ کا لفظ بھی استعمال کیا تو اس لیے استعمال کیا کہ ہر چیز کا ایک سمبل ہوتا ہے، بنا سمبل کے ایکشن نہیں ہوتا، اور بنا چیز بنا پہچان کے لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی آپ کو ہم ووٹ دیں تو کاہے پہ ووٹ دیں۔ تو یہ کاہے پہ ووٹ دینے کا جو سب سے بڑا مسلم نشان ہے وہ تعزیہ ہے، کیونکہ تعزیہ آپ کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ حسینی ہیں، تعزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں سے تعزیے سے سارے معزز برادران سنت علماء ہیں، بہت مفکرین ہیں، خطیب ہیں، اور اسپیشلی ہمارے شیخ حکومت کے چیئرمین عباس صاحب ہیں، سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے، ہم یہاں پتہ چلا کہ دلی میں تھے اور سیوان میں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں تعزیہ اٹھے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا 7,50,000 گاؤں میں، 7,50,000 گاؤں میں 4,80,000 جو گاؤں ہے جہاں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ سنی یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ تعزیہ اٹھاتا ہے، شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ سنی تعزیہ اٹھاتا ہے، مگر سچ یہ ہے ہندوستان تعزیہ اٹھاتا ہے۔ گورکھپور کے علاقے میں برہمن تعزیہ اٹھاتے ہیں، لکھنؤ کے علاقے میں ہندو کے 7 سے 800 ہزار تعزیہ اٹھاتے ہیں، دلی کے گاؤں کے علاقے کی اگر میں بات کروں تو بہوجن سماج سے لے کے اور جتنی بڑی جاتیاں ہیں وہ تعزیہ اٹھاتی ہیں۔ گجرات میں چلے جائیں گجراتی تعزیہ اٹھائے گا، مراٹھا میں چلے جائیں مراٹھی تعزیہ اٹھائے گا، اور کمال کی بات یہ کہ تمل ناڈو میں ہندو، کھاٹی ہندو، آپ کو پتا ہے کہ نارتھ انڈیا کے جو ہندو ہیں ان سے زیادہ مذہبی ساؤتھ انڈیا کے ہندو ہیں۔ نارتھ انڈیا میں ہمارا تھوڑا بہت دکھاوا، تھوڑا بہت فلیشنگ، تھوڑا بہت پالشنگ، تھوڑا بہت یہ نام یہ سب ہوتا ہے، مگر ساؤتھ انڈیا میں بہت ہی اسٹرانگ ریلیجیس کلر ہے، بہت زیادہ۔ وہاں پہ ایک مندر میں جانے والا اپنے گھر میں امام باڑہ رکھتا ہے، مجھے تعجب ہے، اپنے گھر میں امام باڑہ رکھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیسے؟ اس نے کہا صرف اس لیے نہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، اس لیے بھی کہ ہم ہر دور کے یزید کے خلاف ہیں، ہر دور کے یزید کے خلاف۔ اب یہ تعزیہ ہے کیا؟ امام حسین کے قبر کی شبیہ ہے، قبر کا سوروپ ہے، قبر کی جو پکچر ہے اسی کو آپ نے کاغذ میں بنایا ہوا ہے، ڈھالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں 21 مالے کا تعزیہ ہے، کہیں 11 مالے کا تعزیہ ہے، کہیں 5 منزلہ تعزیہ ہے، کہیں 3 منزلہ، کہیں چھوٹی سی تعزیہ، آپ کو یہ ہر جگہ دکھے۔
کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ کے یہاں رسول کے روزے کی تعزیہ نہیں ہے، آپ کے یہاں خود امام علی کے روزے کی تعزیہ نہیں ہے، آپ کے یہاں کسی بھی معصوم، کسی بھی معزز شخصیت کی قبر کا تعزیہ آپ کو کہیں نہیں دکھتا، تعزیہ صرف حسین کا دکھتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ 4,80,000 گاؤں کے مسلمان اور 4,80,000 گاؤں کے ہندو، 4,80,000 گاؤں کے ہندوستانی اپنے کاندھے پہ تعزیہ اٹھا کے، کاندھے پہ تعزیہ اٹھا کے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ یہی آپ بولے گا، کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کربلا۔ باپ کی میت کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ قبرستان۔ بہت اچھا ہے بھائی۔ باپ کی میت کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ تو جب قبرستان جاتے ہیں تو حسین کی تعزیہ کو بھی کہاں لے جانا چاہیے؟ قبرستان، مگر نہیں لے کے جاتے، کہاں لے کے جاتے ہیں؟ یہی جواب ہے۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو میں نے پوری تقریر آپ کے سامنے کر لی۔ پنجاب کا تعزیہ دار، پنجاب کی تعزیہ دار اپنے کندھے کے تعزیے کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ کربلا۔ بہار کا تعزیہ دار کہاں لے کے جاتا ہے؟ کربلا۔ بنگال کا تعزیہ دار کہاں لے کے جاتا ہے؟ کربلا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مہاراشٹر کا تعزیہ دار کہاں لے کے جاتا ہے؟ کربلا۔ ہندوستان کے گاؤں گاؤں، چپے چپے کا تعزیہ دار کہاں لے کے جاتا ہے؟ کربلا۔ اس سے پوچھو کہ جب دفن کرنے جاتے ہو تو قبرستان جاتے ہو، یہ تعزیہ لے کے کربلا کیوں جا رہے ہو؟ تو کہیں گے جو جی کے مرتا ہے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہوتا ہے۔ حسین ایک مقصد کا نام، حسین ایک ارادے کا نام، حسین ایک سوچ کا نام۔ کون نہیں ہے؟ کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر، سب کو آپ آگے کربلا میں دیکھ لیجیے۔ جناب جون کہاں سے؟ افریقہ سے۔ بہت اچھا ہے۔ کہاں سے؟ افریقہ سے۔ جناب بہن کلبی کون؟ کرسچن تھے، کرسچن تھے، تازے تازے مسلمان ہوئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ ان کے لیے ملتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، میری ساتھ میں تھی، خیمہ لگا ہوا تھا، اچانک میں قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں آئی، پوچھا اماں یہ کون تلاوت کر رہا ہے جس کی آواز سن کے ایسا لگتا ہے کہ دل بنا قدموں کے اڑا ہوا اس کی طرف جا رہا ہے؟ کہا بیٹا یہ رسول کے نواسے حسین ہے، ابھی کچھ دوری پہ ہی قافلہ لگا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہیں اماں؟ کہا چلو پوچھتے ہیں۔ پوچھا جا کے خدمت میں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا عراق کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مسلمانوں نے ہم پر وطن میں جینا مشکل کر دیا۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اصلاح کہاں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ ایک بچہ جب کچھ لکھتا ہے تو کریکشن کے لیے کاپی کس کو دیتا ہے؟ ٹیچر کے لیے، ٹیچر کو دیتا ہے۔ اور ٹیچر کب کریکٹ کرے گا؟ جب غلطی ہو۔ غلطی نہیں ہوگی تو کریکشن نہیں ہوگا۔ حسین کا یہ کہنا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے خرافات اپنی چرم سیما پر، اس کا مطلب ہے گندگی اپنے چرم سیما پر، اس کا مطلب ہے برائیاں اپنے چرم سیما پر۔ حسین نکلے، حسین نے قربانیاں دی، حسین نے سے چلے گئے۔ یہاں سے ذرا ٹھہر کے سمجھیے گا، مجھے سنیے گا، بس سمجھیے گا۔ کمال کی بات ہے، حکومت نے وہ دروازہ جس پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا مگر ستارہ سجدہ کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرا۔ وہ جس کے یہاں ایک چکی تھی، ایک ماں تھی، ایک باپ تھا، دو بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے، باپ کو مسجد میں مار دیا گیا، ماں کی وسیع ٹوٹ گئی، بھائی کو زہر دیا گیا، خود کربلا میں اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی دے کے شہید ہو گئے، 1 سال تک بچوں کو قید رکھا گیا۔ حکومت چاہتی تھی کہ نام مٹ جائے، حکومت چاہتی تھی قتل کا نشان مٹ جائے، حکومت چاہتی تھی کہ حسین اور حسینیت کی پہچان مٹ جائے، حکومت چاہتی تھی کہ سب کچھ بدل جائے۔ تو کمال کی بات ہے نا، آج بھی 6 سال کے مسلمان اور انسان کے بچے کو ایک کاغذ پر 2 نام لکھو، ایک طرف یزید لکھو اور ایک طرف حسین، تو بچہ ایک نام پڑھ کے کہے گا حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے اور حسین۔ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ بس آخری 2-4 جملے
اور میرے بات کے جو خطیب ہیں، جو مقرر ہیں، اپنی بات کہیں، یاد رکھیے گا میری بات۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے دو چار باتیں بہت خاص ہیں، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو حسین کی ذات خود کی زندگی کے سبب کا نہیں، دوسروں کے ساتھ کیسا جینا، دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا، دوسروں کے ساتھ زندگی میں کیا کیا قربانی دینا، بنا کہے سب کچھ نچھاور کر دینا۔ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ حسین سے، اور ہندوستان میں آزاداری اگر کسی کو سیکھنا، میں تو آپ کو بہت عجیب لگے گا، میں تو پاکستان میں جو شیعہ مارے گئے، پاکستان میں جو ظلم ہوا شیعوں پر اور آزاداروں پر، تازیداروں پر، تو میں نے، مجھے یاد ہے مجلس شریف کی مجلس میں کہا تھا، کسی تقریر میں کئی جگہوں پر کہا کہ ہمارا دیش اتنا مضبوط اور اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سارے آزاداروں کو دعوت ہے کہ عاشور کا دن ہو تو ہمارے یہاں آ جاؤ، کیونکہ ہماری بھارت کی زمین وہ زمین ہے جہاں حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، اور حسین ہی حسین۔ ہم کل بھی یزید مرد آباد بولتے تھے، اور آج بھی سیوان کے ٹاؤن ہال میں شان سے ہندو کہہ کے جاتا ہے اور آپ یزید مرد آباد کہتے ہیں۔ یہی طاقت ہے بھارت کی کہ یہاں حسین زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، اور زندہ باد رہے گا۔ عزیزان کی طرف سب سے بڑا پروگرام اس معنوں میں کہ آپ نے کئی مرتبہ فکر کو یہاں دعوت دی، سارے مولا کے چاہنے والے ہیں۔ آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ 3 شعبان کو اس دنیا میں آئے، اور امام حسین عاشور کی محرم کی 10 تاریخ کو، یعنی عاشور کو اس دنیا سے چلے گئے۔ آنے اور جانے کی تاریخ میں کمال کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ مشہور شخصیتوں کا آنے دن کو جانتے ہیں، جانے کا دن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں مشہور شخصیتوں کے آنے کا دن تو لوگوں کو پتہ رہتا ہے، جانے کا دن نہیں پتہ رہتا۔ کیوں جانے کا دن نہیں پتہ رہتا؟ اس لیے کہ آنے کا دن ان کے چاہنے والے مناتے ہیں، جانے کا دن نہیں۔ ایک شخصیت اکلوتی حسین کی ہے کہ لوگ جانے کا دن جانتے ہیں۔ حسین دنیا سے کب گئے؟ بہت اچھا ہے۔ کب گئے؟ اس لیے کہ جب زندگی ایک مقصد پہ جی لی جائے تو جانے کا دن سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔ اب کسی ہندوستانی اپنے مذہب سے باہر جھانک کے عمل کرنے والوں میں کسی کو نہیں بتانا پڑے گا۔ کمال کی بات تو یہ ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، 20 سال پرانا میں جملہ ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شاید یہ آخری جملہ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کی، مسلمانوں کی کچھ پہچان ہے ہندوستان میں۔ جب ہندو بھائی صاحب بولتے ہیں میں محمد حسین ہوں، محمد علی ہوں، محمد عامر ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کون سے والے مسلمان ہیں؟ ہمارے یہاں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے، ہمارے گاؤں میں وہ تعزیہ اٹھانے والے مسلمان ہیں۔ وہ اور کچھ نہیں جانتا، زیادہ تعزیہ جانتا ہے، تعزیہ اور اسلام، تعزیہ اور حسین۔ محسوس کر پا رہے ہیں ہے نا؟ اگر آپ محسوس کر پا رہے ہیں تو محسوس کیجیے گا۔ 20 سال پہلے میں نے جملہ کہا تھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں ایک لکیر کھینچی ہے۔ یہ ہمارے برادران سنت جتنے بیٹھے ہیں ان کو یہ تو غور کیا جائے گا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں ایک لکیر کھینچی تھی، لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں، لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہیں۔ لکیر کے اس پار بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، لکیر کے اس پار بھی قرآن پڑھنے والے ہیں۔ لکیر کے اس پار بھی صحابی ہیں اور لکیر کے اس پار بھی صحابی ہیں۔ لکیر کے اس پار بھی لا الہ کہنے والے ہیں اور لکیر کے اس پار بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی محمد یوسف، محمد عمران، محمد جابر، محمد علی، محمد حسین ملے تو یہ مت پوچھو کہ تو کس عقیدے کا مسلمان ہے، اس سے بس یہ پوچھو حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھینچی تھی، تو اس پار کا مسلمان ہے۔ کس پار کا مسلمان؟ اور ایک بات بولوں آپ کو، جو حسین کی طرف کا مسلمان ہو وہ قبر میں بھی سویا ہے۔ بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو حسین کی طرف کا مسلمان ہے وہ قبر میں بھی سویا ہے، تو اس پر
लाखों सलाम है, और जो हुसैन के खिलाफ मुसलमान है वो जिंदा भी खड़ा है तो लाखों लानत है। ये सिलसिला और ये अकीदा बहुत साफ और बहुत क्लियर है, इसे याद रखिए किस बात का मुसलमान है। वो बस आखिरी जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए, हुसैन कौन है, हक की किताब है गोया, हुसैन कौन है, रहमत का बाप है गोया, हुसैन कौन है, पहले सबाब है गोया, हुसैन कौन है, तारीख का ज्यादा है, हुसैन कौन है, मुस्तकिल इरादा है। अताओ में के दर को हुसैन कहते हैं, वफा परस्त बशर को हुसैन कहते हैं। वो जिसकी गोद में अकबर से लाल बनते हैं, वो जिसके घर में 72 जवान चलते हैं। इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे खुदा से चाहूँगा ये दुआ करते हुए, परवरदिगार परचम हुसैनियत को, इंसानियत के सर हमेशा कायम रख और इस मुल्क को हमेशा हुसैन का सवार, आज़ादार और काफ़िया रख। बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कम वक्त में अच्छा पैगाम हमारे और आपके दरमियान में मोहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर